السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں طاہر حنیف اور میں اپنے تمام چاہنے والوں کو مشعل راہ کے اس پلیٹ فارم پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ مثنوی مولانا روم میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک قلعہ کو فتح کرنے کے لیے تنہا اس قوت سے حملہ آور ہوئے کہ معلوم ہوتا تھا گویا وہ قلعہ ان کے گھوڑے کے تالوں کے سامنے ایک کھوکھلی لکڑی کے برابر ہے۔ یہاں تک کہ قلعہ والوں نے خوف سے قلعہ کا دروازہ بند کر لیا اور کسی کی تاب نہ ہوئی کہ مقابلے کے لیے ان کے سامنے آئے۔ بادشاہ نے وزیر سے مشورہ کیا کہ اس وقت کیا تدبیر کرنی چاہیے۔ وزیر نے کہا کہ تدبیر صرف یہی ہے کہ آپ جنگ کے تمام منصوبوں اور ارادوں کو ختم کر کے اس باہمت شخص کے سامنے تلوار اور کفن لے کر حاضر ہو جائیے اور ہتھیار ڈال دیجیے۔ بادشاہ نے کہا کہ آخر وہ تنہا ایک شخص ہی تو ہے، پھر ایسی رائے مجھے کیوں دی جاتی ہے؟ وزیر نے کہا کہ آپ اس شخص کی تنہائی کو بے وقعتی کی نگاہ سے نہ دیکھیے، ذرا آنکھیں کھولیے اور قلعہ کو دیکھیے کہ پارے کی طرح لرزاں اور کانپ رہا ہے، اور اہل قلعہ کو دیکھیے کہ بھیڑوں کی طرح گردنیں نیچے کیے سہمے ہوئے ہیں۔ یہ شخص اگرچہ تنہا ہے لیکن اس کے سینے میں جو دل ہے وہ عام انسانوں جیسا نہیں ہے۔ اس کی عالی ہمتی تو دیکھیے کہ اتنی بڑی مسلح اکثریت کے سامنے تنہا ننگی تلوار لیے کس ثابت قدمی اور فاتحانہ انداز میں اعلان جنگ کر رہا ہے۔ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ مشرق و مغرب کی تمام فوجیں اس کے ساتھ ہیں۔ وہ تنہا بمنزلہ لاکھوں انسانوں کے ہے۔ کیا آپ نہیں دیکھتے کہ قلعے سے جو بھی سپاہی اس کے مقابلے کے لیے بھیجا جاتا ہے وہ مقتول ہو کر اس کے گھوڑے کی ٹاپ کے نیچے پڑا نظر آتا ہے؟ جب میں نے ایسی عظیم الشان انفرادیت دیکھ لی تو پھر اے بادشاہ، آپ کی اس اکثریت سے کچھ بھی نہ بن پائے گا۔ آپ کثرت عدد کا اعتبار نہ کریں، اصل چیز جمعیت قلب ہے، اور یہ قوت اس شخص کے قلب میں بے پناہ اور بہت زیادہ موجود ہے۔ اور یہ نعمت اس وقت حاصل ہوتی ہے جب اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنے نفس کے گناہوں والی خواہشات کو کچلنے کے بعد اللہ تعالیٰ کا محبت و عظمت بھرا تعلق حاصل ہو جاتا ہے، اور اس نعمت کو آپ اس حالت کفر میں ہرگز حاصل نہیں کر سکتے۔ لہٰذا فی الحال آپ کے لیے اس کے سوا کوئی چارہ نہیں کہ اس جانباز مرد مومن کے سامنے ہتھیار ڈال دیں اور قلعہ کا دروازہ کھول دیں، کیونکہ یہ اکثریت بالکل بیکار ہے۔ مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ بعض اقلیت کے سامنے اکثریت کی کمزوری اور ضعف کو چند مثالوں کے ساتھ سمجھاتے ہیں۔ مثال نمبر 1، دیکھیے بے شمار ستارے روشن ہوتے ہیں لیکن ایک سورج طلوع ہو کر سب کو ماند کر دیتا ہے۔ مثال نمبر 2، اگر ہزاروں چوہے اپنے اپنے بلوں سے کسی لاغر و نہایت درجہ بلی پر ایک دم حملہ کر بیٹھیں تو بتقاضائے عقل ان کو فتح ہونی چاہیے۔ ایک دو چوہے اس کی گردن پکڑ لیں، ایک دو اس کی آنکھیں نکال لیں، ایک دو اس کے کان اپنے دانتوں سے چیر ڈالیں، اور ایک دو اس کے پہلو میں سوراخ کر کے اندر گھس جائیں اور اندرونی جسم کے تمام اعضاء کو چبا ڈالیں۔ لیکن مشاہدہ اس کے خلاف ہے۔ چنانچہ جو ہی وہ لاغر و نحیف بلی میاؤں کرتی ہے، ان ہزار چوہوں کی اکثریت غلبہ ہیبت و خوف سے ایک دم فرار ہو جاتی ہے۔ اس میاؤں کو سنتے ہی ان کے کانوں میں اپنی پرانی شکستوں کی خوفناک ضربیں گونج اٹھتی ہیں، اور بلی کے دانتوں اور پنجوں کی ظالمانہ پکڑ کا تصور ان کو راہ فرار اختیار کرنے پر مجبور کر دیتا ہے۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ چوہوں کے سینوں میں جو دل ہیں اور بلی کے سینے میں جو دل ہے اس میں فرق ہے۔ بلی کے دل میں جو شجاعت اور ہمت ہے وہ چوہوں کے قلوب میں نہیں۔ بس چوہوں کی اتنی بڑی جماعت کا ایک بلی کے سامنے حواس باختہ ہو جانا اس امر کی دلیل ہے کہ بلی کے جان میں روحانی طاقت ہے، ورنہ ظاہری قوت کے لحاظ سے بلی کا بچنا ناممکن ہے۔ تو معلوم ہوا کہ تعداد کوئی چیز نہیں، جمعیت اور ہمت اصل چیز ہے۔ مثال نمبر 3،
بھیڑ اور بکریاں لاکھوں کی تعداد میں ہوں لیکن قصاب کے ایک چھرے کے سامنے اتنی بڑی اکثریت کی کوئی حیثیت نہیں۔ مثال نمبر 4، خیالات اور ظاہری اعضاء کی اکثریت پر نیند یکدم طاری ہو کر سب کو ختم کر دیتی ہے۔ مثال نمبر 5، جنگل میں لاکھوں بڑے بڑے سینگوں والے جانوروں پر ایک شیر کتنی دلیری سے حملہ کرتا ہے اور سب پر غالب آ جاتا ہے، جس جانور کو چاہتا ہے اپنی خوراک بنا لیتا ہے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اصل طاقت اللہ تعالیٰ کے تعلق کی روحانی طاقت ہے۔ تعلق مع اللہ سے سرشار ایک سپاہی اپنی باطنی طاقت اور شجاعت کی بنیاد پر ان ہزاروں افراد پر بآسانی غلبہ حاصل کر سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ کے تعلق کی اس عظیم روحانی قوت سے محروم ہوں۔ یہی وہ روحانی طاقت تھی کہ جس کی برکت سے گنتی کے 60 مجاہدین اسلام نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قیادت میں رومیوں کے 60,000 فوجیوں کو عبرتناک شکست دی اور ان کی کشتوں کے پشتے لگا دیے۔ اس واقعے سے ہمیں یہ بھی سبق ملتا ہے کہ ہم اہل اسلام اپنی تعداد کے تھوڑے اور اسلحہ کے کم ہونے کی فکر میں زیادہ وقت صرف نہ کریں، بلکہ اصلی روحانی طاقت جو کہ تعلق مع اللہ ہے اس کے حصول کی فکر کریں۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اور اس سے آپ کے ایمان میں بھی اضافہ ہوا ہوگا۔ دوستو، اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ یہاں ویڈیو کو لائک کریں، کامنٹ کریں، اپنی رائے کا اظہار کریں کہ آپ کو یہ کیسی لگی۔ تو ہم اگلی ویڈیو میں آپ سے ملیں گے، تب تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا، ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔